بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترمین مکرمین سامعین بزرگو عزیز بھائیو، اس قسم دی آیات دا پیچھے تذکرہ گزر چکا ہے کہ تیسری دفعہ اللہ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا اور شروع کے اندر اپنے احسانات انعامات کا تذکرہ فرمایا، پھر انہوں دی ناشکری کا تذکرہ فرمایا، وعد و وعید کا تذکرہ فرمایا۔ اب رب تعالیٰ بطور تکرار دے اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے نعمتیں دا شکریہ ادا کرو، میں تو انہوں فضیلت عطا فرمائی ہے بنی اسرائیل تمام جہان والے دے اتے، یعنی جو زمانے دے اس وقت لوگ نے انہوں سارے کو میں اللہ نے تو انہوں فضیلت عطا فرمائی۔ اور اس مقام دے اتے اللہ نے پھر دوبارہ جو ہے انہوں تذکرہ کیتا تو کیوں کیتا؟ اس واسطے کہ اگلی آیت جو ہے اور اسے تذکرہ ہے ابراہیم علیہ السلام دا، اور ابراہیم علیہ السلام دا دعویٰ کر دیں ہر کوئی کہ اساں ابراہیمی ہیں، جس طرح مشرکین مکہ اور اہل کتاب یہود و نصارہ انہاں دا بھی یہ دعویٰ ہے کہ اساں ابراہیمی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام منن والے ہیں، جس طرح انہوں نے سنت دے تے عمل کردہ ہر بندہ قربانی والے دنوں دے اندر جس فرقے نال جس مذہب نال کوئی تعلق رکھتا ہے تو قربانی اس وقت سارے کر دیں، چاہے مشرک ہیں چاہے کافر بھی ہیں اور چاہے مسلمان ہے جو بھی ہے، تو اس وقت قربانی کرنے ابراہیم علیہ السلام دی یادگیر ہوندی ہے، اسماعیل علیہ السلام۔ اسی طرح حج ہے، حج دے احکامات نے اور صفا مروہ دے درمیان دے اندر دوڑنا ہے اور مناسک حج نے اور کئی ایسیاں یادگاراں نے جو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ دیاں یادگاراں نے، تو اس کو ہر کئی دعویٰ ہر کئی دا ہے، ہر کسی دا کہ اساں ابراہیمی ہیں، ابراہیم علیہ السلام منن والے ہیں۔ اللہ فرمایا او ویکھو ابراہیم علیہ السلام نو کہ ابراہیم علیہ السلام دا دعویٰ کر دیو ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی سن اور نہ نصارہ سن اور نہ مشرک سن، بلکہ حنیفاً اللہ دے یکسو ہون والے، صرف اور صرف اللہ دی ذات نوں منن والے، اس دی عبادت کرن والے۔ اس دعوے دے اندر تساں جھوٹے ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام نوں اللہ نے آزمایا، امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام دا کئی واقعات اور قصص دے نال، لیکن اللہ دے قرآن نے بیان ابراہیم الذی وفا، پورا وفا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، اطاعت گزاری فرما برداری کی تھی اللہ دی، جس طرح اللہ حکم کردہ گیا انہیں پورے اتر دے گئے۔ اللہ فرمایا جدو نائج کیتا آزمایا میں اس امتحان دے اندر بٹھے دے اندر سٹیا، امتحان دی بٹھی دے اندر سٹیا تاکہ کندن ہو جاوے۔ جس طرح اسا اٹا پکیندے ہیں
اگ دے اندر بٹھی دے اندر سٹ کے تے اس وقت اٹاں خراب نہیں پہ کرتے اگ دے اندر سٹ کے بلکہ پکیاں ہون جے انہاں دا ہور مقام ود جاندا ہے۔ فرمایا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ چیخے دے اندر سٹوایا او دا مقام ظاہر کرن واسطے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار قیامت دے سب کو پہلے لباس اللہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پواونا ہے۔ بہشت برین کو چولا بہشت برین کو کرتا لے کے فرشتہ آمنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے گل دے اندر پواونا ہے کہ انہاں اللہ دی رضا دی خاطر اگ دے اندر جانا پسند کیتا ہے، کپڑے اتارے گئے نے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے اللہ توحید دی خاطر اتارے گئے نے۔ اور فرمایا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام توحید دے امام نے، توحید موحد نے اور توحید دے کیا نے امام نے۔ فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو بچپن ہے، بچپن دے اندر میں اللہ نے انہوں نے اتنے احسان انعام فرمایا، توحید دی سمجھ عطا فرمائی، علم عطا فرمایا۔ یہ تذکرہ قربانی والے دنوں دے اندر بار بار سنتے رہتے ہو، چند ویکھیا، سورج نو ویکھیا، ستارے نو ویکھا، جس جس دی وہ پوجا پاٹ کرتے سن انہوں نے کچھ سمجھتے سن تو انہوں نے سارے لاجواب کیتا، آکھن لگے کہ میں تو اس دی عبادت کردا جڑی ایک حالت دے اندر رہ جاوے۔ سورج اپنی حالت دے اندر نہیں رہ سکتا، چند اپنی حالت دے اندر نہیں رہ سکتا، ستارے اپنی حالت دے اندر نہیں رہ سکتے۔ معبودان باطلا جنہاں دی عبادت کرتے ہو، انہاں دے بت بناتے ہو اپنے ہاتھاں دے نال، نک انہاں دے صحیح کرتے ہو، انہاں دا منہ صحیح کرتے ہو، کسی وقت ڈنگا ہو جاتا ہے اپنے ہاتھاں نال بناتے ہو، وقت انہاں دی پوجا پاٹ کرتے ہو، تانوں شرم تے حیا نہیں ہوندی۔ اف لکم تف ہے تواڈے واسطے، افسوس دا مقام ہے تھک دی تھک کے تواڈے اوتے کہ اللہ دی ذات نو چھوڑ کے انہاں دی باتاں کرتے ہو۔ اور تذکرہ فرمایا تو فرمایا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وہ امامت عطا فرمائی، توحید والی تمام توحیدیں دے امام بڑے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر آئے پوری کائنات دے سردار، اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر اسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی اتباع کرنی ہے، اور یہ تابع داری کرنی ہے، وہ دے پیراں دے اوتے چلنا ہے جس طرح اس کیتا ہے۔ تا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ مقام اسے مقام دے بیان فرمایا۔ اللہ فرمایا جدوں امتحان دے وچ کامیاب ہوئے تو اللہ نے انعام عطا فرمایا، تو انعام دے اندر اللہ نے امامت عطا فرمائی۔ اور پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے دل دے اندر آرزو تمنا آئی کہ میں جس طرح امامت ہے میری اولاد نو امامت مل جائے تاکہ انہاں دے اندر وراثت چل جائے۔ اللہ نے فرمایا ہاں ہاں انہوں نے بھی دیونی ہے، لیکن انہوں نے وچ جڑے ظالم مومن نے، جنہیں مشرک مومن نے، جنہیں عقیدہ نظریہ صحیح نہیں ہونا، میں تیرے عہد تک کرتا پیا لیکن یہ عہد انہوں نے شامل نہیں ہونا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی اولاد دے وچ اچھے بھی نیک لوگ بھی سن اور برے بھی سن، جس طرح دوسرے مقام دے اوتے 23ویں پارے دے اندر اللہ نے بیان فرمایا، تے بیان کر دیو اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے دے اندر بیان کر دیو فرمایا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی اولاد دے وچوں اچھے نیک لوگ بھی سن اور برے لوگ بھی سن، لیکن جڑے نیک لوگ ہونے نے انہوں نے یہ وعدہ جو میں تہاڈے نال کردا پیا انہوں نے امامت عطا فرماونی ہے تو ضرور انہوں نے عطا کرنی ہے، لیکن جنہاں دے اندر شرک ہونا ہے اور مشرک ہونے نے انہوں نے یہ مقام حاصل نہیں ہونا۔ اور تذکرہ کرتے ہیں اللہ نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ۔ سورۃ یاسین کو اگلی سورہ صافات دے اندر بیان فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا، اور انہاں دی اولاد دے وچوں محسن نیکی کرن والے نیکوکار لوگ بھی ہوں، وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور کھلم کھلا اپنی جان دے تو ظلم زیادتی کرن والے بھی ہوں نے، تو جڑے ظالم مومن فاسق ہوں انہوں نے یہ امامت اور یہ انعام میرا انہوں نے شامل حال نہیں ہوں۔ انہوں نے تذکرہ کر دیا اللہ فرمایا دیکھو قرآن دے اندر یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی الذی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ فرمایا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دی اولاد، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دی اولاد، کیونکہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے فرزند تے بیٹے نے، اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے بیٹے نے، جو حضرت سارہ دے پیٹ دے وچوں پیدا ہوئے نے، بطن دے وچوں پیدا ہوئے نے۔
کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ دے بدن دے وچوں پیدا ہوئے نے، اسحاق علیہ السلام کو بعد ودی یعقوب علیہ السلام ہیں، ودی یعقوب علیہ السلام دے وچوں یوسف علیہ السلام ہے۔ تو فرمایا اے بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام دی اولاد، سن لو اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری انہاں نعمتاں نو، انعمت علیکم جو میں تواڈے اُتے کیتا، انعام فرمایا، انی فضلتکم علی العالمین، میں نے فضیلت دیتی تانوں جان والے دے اوتے، فرمایا وہ کھانے پکے پکائے تواڈے کول اتروں زمین تے بٹیر بھی آندے رہ گئے، تانوں میں اس دریا کو پار کر دیتا، اور فرمایا دریا کلزم دے اندر تواڈے دشمن تباہ و برباد کر دیتا، و تساں جس وقت اسے گھسلے دی پرستی کیتی اور معبود بنایا، بچڑے دی عبادت کیتی، و جڑے توبہ طیب ہوئے انہوں نے اللہ معاف کر دیتا، و تو اللہ فرمایا و تساں کیا سہی کہ کھانے دے اوتے اساں عمل ایسا نہیں کر سکتے، یعنی کہ کھانے گزارا نہیں کر سکتے۔ اللہ فرمائے اس بیت المقدس شہر دے اندر داخل ہو جاؤ، جو جہاں کھانا تو سب پسند کر لو، اس جو دال بھی ساگ بھی پانچ بھی جو کوئی تو سب پسند کرنا ہے تو مل جانا ہے، ہر قسم دی میں تو فضیلت عطا فرمایا، مقام تے مرتبہ عطا فرمایا، تواڈے وچوں ہزاراں میں انبیاء کرام علیہم السلام پیدا فرمایا، فرمایا واتقوا یوما، دروس دن کولوں لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس وقت نہیں فائدہ دیونا کسی نفس نے کسی نفس نو کچھ، فرمایا ولا یقبل منها عدل، اور نہیں اس وقت قبول کیا جانا ہے عدل کوئی فدیہ وغیرہ، ولا تنفعها شفاعت، اور اس وقت کوئی شفاعت بھی اس وقت نفع نہیں دیونی، ولا هم ينصرون، اور نہ مدد کی جانی ہے، فرمایا اس وقت نفع تو دیونی ہے شفاعت، انبیاء کرام نے بھی شفاعت کرنی ہے، چھوٹے معصوم بچے نے بھی کرنی ہے، حافظ قرآن نے بھی کرنی ہے، عالم نے بھی کرنی ہے، نیک صالحین لوگوں نے کرنی ہے، پیغمبریں بھی کرنی ہے، لیکن موحدین نو فائدہ دیونی ہے، مشرک تے ظالم نو اس وقت جو ہے شفاعت نہیں فائدہ دیونی، فرمایا اس وقت نہ کوئی زور چل جانا ہے، نہ کوئی فدیہ دے کے کوئی پیسہ پوسا دے کے بندہ چھڑا لوے، یا طاقت تے قوت دے بنا دو تو چھڑا لوے، فرمایا نہیں اس وقت یہ قانون نہیں ہونا جو دنیا دے اندر چل دیں رشوتاں چل دیا نے، فرمایا اللہ دے سامنے نہیں ہونا، انسان بڑو جو میں اللہ نے نعمتاں کیتے وہ شکریہ ادا کرو، نہ قدری کولو بچو، نہ قدری کولو بچو، فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور دعوت ہو رہا ہے کہ اساں ابراہیمی ہیں، ابراہیم علیہ السلام نو منن والے ہیں، اساں آزمایا ابراہیم علیہ السلام نو، وَإِذِ ابْتَلَىٰ میرا پاک پیغمبر تذکرہ کر ابراہیم علیہ السلام دا کہ جس وقت آزمایا اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام نو، ربہ اس دے رب نے بھی کلمات چند کلمے دے نال شریعت دے نال جس وقت آزمایا، اس گھر دے وچوں بھی کڈیا، سارے نو اس چھوڑ دیتا، اپنے والدین نو بھی، اپنے بادشاہ نو بھی، قوم برادری نو بھی چھوڑ دیتا، لیکن اللہ دی ذات نو نہیں چھوڑیا، فرمایا مناظرہ کیتا، مناظرہ دے وقت آگے دے بادشاہ دے نال مناظرہ بھی کیتا، فرمایا اللہ دی توحید دی خاطر وہ سب کچھ اپنا وطن قربان کر دیتا، ہجرت کیتی، فرمایا وقت آگ دے اندر گئے تو اسے چیخے دے اندر بھی انہیں چھلانگ مار چھوڑی، فاتمہن، وقت اللہ نے کیتا، فرمایا اسماعیل علیہ السلام اپنے پر ہتھاں دے نال ذبح کرن، چھری نپ لے اس نو ذبح کرن، فرمایا فاتمہن، جیڑا اللہ نے حکم کرتا گیا اللہ پاک، فاتمہن وہ مکمل کر دیا ہے، فاتمہن 100/100 لے کے ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ اگو اللہ فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا میں تین بناونا لوگیں دا امام، لوگیں دا پیشوا، توحید دن بڑا موحد اعظم تے بننا ہے، سارے جتنا پیغمبر تیرے کول بعد آنا ہے تیری اتباع تیری فرما برداری کرنی ہے، حتیٰ کہ آخری پیغمبر جو آنا ہے جدیاں تو خود آپ دعاواں پیا کردا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم
الکتاب والحکمہ، اس شان والا پیغمبر بھیج دے آ کے لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کے سناوے، لوگوں کے نظریات تے عقائد صحیح کرے، جہاں دعاواں پیا کر دیں وہ بھی جو دعاواں تو تیرے پیچھے اس چلنا ہے، فرمایا تیری شریعت دے پیچھے چلنا ہے، عقیدہ نظریہ یہ توحید والا اس دا بھی ہونا ہے۔ فرمایا قال ومن ذریتی، جدو اللہ نے فرمایا اگے آکھن لگے ابراہیم علیہ السلام ومن ذریتی، او میری اولاد دے اندر بھی، میری اولاد نو بھی تے امامت عطا کرنی ہے اللہ فرمایا ہاں کرنی تو ہے، لیکن سن لے قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا لا ینالو یہی شامل ہونا عہد الظالمین، اے جو عہد پیا کردا ظالمیں نو شامل نہیں ہونا، گناہگاراں نو فاجریں نو شامل نہیں ہونا، جو نیک تے صالح لوگ ہون، تیری امت دے تیرے وچوں پیغمبر ہونے نے اور تیرے نظریے دے پیچھے چلن والے، تیرے عقیدے دے پیچھے چلن والے، تیرے پیچھے چل کے زندگی گزارن والے، فرمایا اللہ توحید نو منن والے، انہاں نو مقام تے مرتبہ میں اللہ ضرور عطا فرماونا ہے، لیکن جڑے ظالم ہوئے، جڑے کافر ہوئے، جڑے نافرمان ہوئے، جڑے انہاں دے وچوں فاجر ہوئے، انہاں نو مقام تے مرتبہ نہیں ملنا، جنت ملنی ہے تے موحد نو ملنی ہے۔ رب تعالی نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا